ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں شرم معاف کرنا جائز ہے, باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات, عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے یہ تو آپ جانیں, آپ کی گھر والے جانیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے, گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, نہ رکھا جائے, کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یہ آپ جانیں وہ جانیں, تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. زانی لڑکی سے نکاح کا حکم. کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو, جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے؟ علی دہلی. زانی لڑکی مومن پر حرام ہے. وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا, قرآن میں آتا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت زانی عورت کی طرف, اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے. تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے محض زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے, اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ مشورہ کیا ہے, کیا دیا جائے گا, مشورہ ایک الگ چیز ہے. میں صرف شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں, وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا. ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں, کسی سے زنا ہو گیا, اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے, کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں. بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا, بہت بڑا جرم ہے, اور بہت شدید وعیدیں اس پر. اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے, اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو, اور ان پر رحم نہ کھاؤ. کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ, اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی, آپ اللہ سے گڑ گڑا کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں, اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی. اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں, اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں, آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں. جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جس کی وجہ سے فرض, جماعت, تراویح, جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے, تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, نکل آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے. وہ تو مکسر سے دے رہے ہیں, وہ تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے, ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا, بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟
नेकी करके भी हकीर समझ सकता है इंसान, हकीर इस सेंस में कि तकब्बुर पैदा ना हो, ये वाला हकीर वैसे समझना नहीं चाहिए अपने आप को। नेकी करके आप ये दुआ मांगो, "ऐ अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक दे और उस नेकी पे तकब्बुर से बचा, बल्कि मैं ये समझूं कि ये नेकी अल्लाह की तौफीक से हुई है, मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, असबाब पैदा कर दिए तो हो गई, पर नहीं होता तो नहीं होती"। तो ये करके भी तवाज़ो पैदा हो सकती है। गुनाह नहीं कभी मांगना चाहिए, गुनाह बहुत खतरनाक चीज है। एक दफा जो गुनाह कर लेता है ना, फिर वो पड़ा रहता है, उसमें बहुत बड़ा अजाब है, उससे तो दूर भागो। एक मशहूर अहले हदीस आलिम से सवाल किया गया कि रफुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? कहा कि ऐसे शख्स की नमाज नाकिस है, अल्लाह की मर्जी है कि इसे खिलाफ सुन्नत नमाज कबूल करे या नहीं करे, हम क्या करें? हमारे नजदीक रफुल यदैन ना करना सुन्नत है। जब मसला इख्तलाफी होता है तो जिसकी जो राय होती है अल्लाह उसको उसी राय पे पूरा अजर देते हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ सहाबा के लश्कर को भेजा, एक जमात को भेजा, और कहा कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये कहा कि रास्ते में किसी ने असर की नमाज नहीं पढ़नी है। तो अब रास्ते में असर कज़ा होने लगी, सहाबा की राय में इख्तलाफ हो गया। एक ने कहा कि भाई नबी ने हुक्म दिया नहीं पढ़नी तो इट मीन्स नहीं पढ़नी, कज़ा करनी। दूसरे ने, जमात ने कहा कि भाई नबी ने जो हुक्म दिया था कि नहीं पढ़नी, तो नबी का मकसद ये नहीं था, आप कोई आलिमुल गैब तो है नहीं, आपका ख्याल था कि नमाज मकाम पे पहुंच के हम पढ़ लेंगे, ये तो कज़ा हो रही है, अब कज़ा कैसे करें हम? कुरान ने हुक्म दिया नमाज को कज़ा होने से बचाना है। दोनों जमातों में इख्तलाफ हुआ, तो जिसका ख्याल था पढ़नी चाहिए पढ़ ली, जिसका ख्याल था नहीं पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ी। दोनों का मकसद क्या था? नबी को फॉलो करना। दोनों की राय एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी। एक की राय में पढ़ना फर्ज था, दूसरे की राय में पढ़ना नाजायज था। और मसला रफुल यदैन का इख्तलाफ नहीं, नमाज का इख्तलाफ हुआ, उससे बड़ा कि नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, और नमाज में भी असर की नमाज जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है।